شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں ایک راز دیا ہے جو میں آج کی مجلس کا تحفہ دے کے آپ کو بھجوانا چاہ رہا ہوں. 3 راز ہیں. کہتے ہیں دنیا کے اندر 1400 سال ہو گئے دین سے محروم انسان ہوتا ہے تو 3 وجہ سے. 3 بیریئرز ہیں, 3 پردے ہیں, 3 رکاوٹیں ہیں جن کو کراس کرنا مشکل ہو جاتا ہے. حجاب طبع, حجاب رسم, حجاب سوء فہم. کتنے لوگ دین کی بات کو اس لیے نہیں پورا کر پاتے, کہتے طبیعت نہیں مانتی. ویسے بات تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن میں دل نہیں مانتا ہوں. یہ دل کو منوانا ہی تو ایمان ہے, یہی تو پہلی رکاوٹ ہے. ابو جہل رات کو نکلتا ہے ابو سفیان اور اخنس بن شریک کے ساتھ. اللہ کے رسول تہجد میں قرآن پڑھ رہے تھے, تینوں بیٹھ گئے, ساری رات قرآن سنا. اخنس بن شریک نے پوچھا کیا تم نے تماشا بنایا؟ ایک طرف کہتے ہو جھوٹا ہے, نعوذ باللہ جھوٹا ہے, اور ساری رات اس کا قرآن بھی سنتے رہے ہو, تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ کہتے سچ بتاؤں لذت بڑی آئی ہے. مانتا تھا. دوسرے دن پھر وہی کچھ, تیسرے دن پھر وہی کچھ. اخنس بن شریک نے لاٹھی اٹھائی اور پہنچ گیا ابو جہل کے پاس. وہ لوگ خیر ابو الحکم کہتے تھے, ابو جہل تو ہم کہتے ہیں. یا ابو الحکم, یا آئندہ سے جھوٹا کہنا چھوڑ دو, یا آئندہ سے اگر تم نے ادھر رخ کیا تو دیکھنا پھر. تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ کہتے سچ بتاؤں مسئلہ یہ ہے بنو ہاشم نے حاجیوں کو ستو پلائے, ہم نے بھی پلائے, مقابلہ پورا کیا. انہوں نے حاجیوں کی خدمت کی, ہم نے بھی کی ہے, مقابلہ پورا کیا. اب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں نبی پیدا ہو گیا ہے. اگر انہوں نے کہہ دیا میں کہاں سے نبی لاؤں, اگر مان لیا تو ان کے تابع ہو جاؤں گا. دل نہیں مانتا. حجاب طبع, اس ابو جہل کو طبیعت نے برداشت نہیں کیا, اور 1400 سال ہو گئے ہیں لعنتیں اس کو پڑھ رہی ہیں. اور صحابہ کرام نے بھی کس طرح پائے حقارت سے ٹھوکرے مارتے ہوئے قلیب بدر کے کنویں میں اس کو پھینک دیا. کوئی چہرہ نہیں اس کا دیکھ سکا. حجاب طبع, طبیعت نہیں مانتی. ارے تیری طبیعت کب مانے گی جب قبر میں کوڑے پڑیں گے؟ طبیعت نہیں مانتی, یہی تو دین ہے. طبیعت کو منوانا. بھائی نماز پڑھ لیا کرو. ویسے بات تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن نا پتہ نہیں کیا ہے, بیمار ہوں, طبیعت نہیں مانتی. بھائی آپ جھوٹ چھوڑ دیں. کہتے بس بول ہی لیتا ہوں, کافی کوشش کرتا ہوں, لیکن کاروبار چونکہ نہیں چلتا تو پھر طبیعت نہیں مانتی. اب رزق کمانا بھی تو آخر اللہ کی دوستی ہے نا. یہ پتہ نہیں حدیث کس نے بتا دی لوگوں کو, القاسب حبیب اللہ, کس حدیث میں آئی ہے, اس حدیث کا کیا درجہ ہے؟ بس ایک بات آ گئی ہے, قرآن اور حدیث اور نماز نہیں. کہتے ہیں القاسب حبیب اللہ, میں اللہ کا دوست بننا چاہتا ہوں, کمائی کر رہا ہوں. کمائی اس کو نہیں کہتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمائی کا یہ انداز نہیں بتایا. اس لیے میرے بھائی یہ بات ذہن سے نکال دینی چاہیے کہ انسان اللہ کی عبادت نہ کرے اور وہ اللہ کا دوست بن جائے. شتان بین ھذا و ذاک, یہ ایسے ہی ہے کہ آپ مشرق و مغرب کو ملا دو, نہیں مل سکتے. حجاب رسم, دوسری رکاوٹ جو انسان کے سامنے آتی ہے, حجاب رسم, رسم و رواج کے پردے آ جاتے ہیں. بھئی آپ کیوں کرنے لگے ہیں؟ بس جی معاشرہ جو ہوا, بس جی رشتہ داریاں جو ہوئیں, بس جی خاندانی رکھ رکھاؤ جو ہوا. بلکہ کچھ تو کہتے ہیں لو میں اپنی ناک کٹوا لوں. میرے بھائی آپ کی ناک کون کاٹے گا؟ یہ ایک پلاسٹک کی ناک تھوڑی ہے جو کٹ جائے گی تو تمہیں تکلیف نہیں ہوگی, کون کاٹے گا؟ ویسے ایک چھوٹا سا سوال ہے, کبھی آپ نے ڈان اخبار میں یا جنگ یا اردو نیوز میں یا نوائے وقت میں کوئی پکچر دیکھی ہے کہ یہ جی اس نے رسم و رواج نہیں کیے تھے تو اس کا ناک پکڑ کے لوگوں نے کاٹ دیا؟ کو دیکھیے پکچر. یہ کبھی آپ نے بریکنگ نیوز میں کو دیکھا ہو کہ آج گجرانوالہ میں 5 لوگوں نے صحیح خرچ نہیں کیا تو 5 کے ناک کٹ گئے, اور اسلام آباد سے کراچی سے 10 ڈاکٹرز کی ٹیم آئی اور سوچ رہے ہیں کہ ناک کیسے لگائیں. کبھی سنا آپ؟ 20-20 لاکھ کے مقروض ایک دن میں ہو جائیں گے, ناک نہ کٹ جائے.
और इन मिस्किनों को पता नहीं है 2 दिनार का कर्ज था, अल्लाह के रसूल ने जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया था। मैं मशवरा दिया करता हूँ, आपको भी सुना देता हूँ, आप भी दे दिया करें। अरे नाक कटने की बात हुई, कट गया तो कोई बात नहीं, 20 लाख का कर्ज जो लेते हो 50,000 का चांदी का लगवा लेना, नोज लग जाए। मैं मजाक नहीं कर रहा। सिहाबी का नाक कट गया था जंग में, तो उसने चांदी का लगवा लिया, जायज है। दांत भी लगा लेते हैं लोग। जब कुछ वक्त के बाद वो स्मेली हो गया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिहाबी ने किया क्या, उसको उतार के सोने का बनवा लिया। तो आप उतने में 1 लाख का सोने का बनवा लीजिए, 19 लाख तो बचेगा ना। हिजाब रस्म, जब तक इंसान रस्म और रवाज की जंजीरें तोड़ता नहीं है, दीन का काम नहीं कर सकता। रस्म क्या है? जरा को दाढ़ी लंबी होगी, लोग कहेंगे देखा ये भी मौलवी साहब बन गए। अरे अल्लाह के प्यारे बंदे, मौलवी ये गाली है, ये दुआ है, तारीफी कलिमा है। परेशानी आपको क्यों है? लो मैं इसको अभी बूढ़ा बना दूं अपने बेटों को। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल-बरकतु मअ काबिरिकुम, बरकत बड़ों के साथ है, तो आपने इसको हमेशा बरकत से खाली रखना है। सैयदना इब्राहीम के मांग में बाल सफेद आ गया, पूछते हैं या रब्बी मा हाज़ा, अल्लाह ये क्या है? जवाब मिला हाज़ा वक़ारुक, ये तेरा वकार है। तो अल्लाह के प्यारे पैगंबर इब्राहीम ने फरमाया रब्बी ज़िदनी वक़ारा, अल्लाह अगर ये वकार है तो मेरे वकार को और ज्यादा कर दे। हम कहते लो मैं अपने बच्चे को बूढ़ा बना दूं, कोई नहीं कहता। हिजाब रस्म के बाद हिजाब सुए फहम, जिस बंदे की समझ में खलल आ जाए उसको कोई समझा सकता है? नहीं समझा सकता। इंसान को जब समझ गलत आए तो दीन का काम फिर भी नहीं कर सकता। इसलिए इन 3 बैरियर्स को तोड़ना पड़ता है। तबीयत को कुरान और हदीस के मुआफिक बनाना पड़ता है, रस्म और रवाज को अपने पांव तले रौंदना पड़ता है। और फहम वो है जो सहाबा ने अल्लाह के रसूल से ली, ये है हुज्जत। अल्लाह के रसूल के सहाबा ने क्या समझा है, अल्लाह के रसूल के सहाबा ने सीखा क्या है? उनके सामने कुरान उतरता, उनके सामने वही आती, उनके सामने अल्लाह के रसूल थे। 23 साल का अरसा अल्लाह के रसूल का उनकी आंखों ने देखा, उनके साथ रहे। जो सहाबा ने समझा है उससे बढ़ के दुनिया की कोई फहम नहीं, और ना ही वो क़यामत को कंसीडर की जाएगी, और ना ही उसको दीन कहा जा सकता है, और ना ही वो फहम अल्लाह के यहाँ मकबूल होगी।